بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا 5واں سبق ہے۔ جی دیکھیے ذرا، باب الرجل یتبوأ لبولہ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا ابو التیاح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة قال يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء كتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى داميسا في أصل جدار فبال ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ موضعا۔ دیکھیے ذرا اس کا ترجمہ، یہ باب ہے پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرنے کے بیان میں۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابو تیاح اور ایک شیخ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب بصرہ تشریف لائے تو وہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور ان سے کچھ سوالات کیے، تو حضرت ابو موسیٰ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کا ارادہ فرمایا تو نرم زمین میں ایک دیوار کی جڑ میں تشریف لائے اور پیشاب کیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، یعنی اذا اراد احدکم ان یبول، جب تم میں سے کوئی ایک پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، فلیرتد لبولہ موضعا، تو اسے چاہیے کہ پیشاب کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرے۔ دیکھیے ذرا، اس باب کے تحت ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر لغوی تحقیق، اور دوسرے نمبر پر مقصد باب، تیسرے نمبر پر سند کے بارے میں کچھ فوائد، اور چوتھے نمبر پر کچھ سوالات اور پھر ان کے جوابات۔ لغوی تحقیق حدیث کے اندر ذرا دیکھیے، یتبوأ کہا گیا، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہے طلب کرنا، یعنی اس کا مفعول محذوف ہے، تو عبارت یوں بن جائے گی ای یتبوأ مکانا لبولہ۔ آگے لفظ ہے ذات یوم۔ ذات کے بارے 2 قول ہیں۔ پہلا قول بعض کے نزدیک یہ زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی یوم سے حقیقی معنی بیاض نہار مراد ہے، نہ کہ مطلق وقت مراد ہے۔ اور دوسرا قول علامہ رضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے ذو کا، اور اس کا موصوف محذوف ہے، یعنی ای مدت ذات یوم، یعنی ایک دن کی مقدار۔ اچھا، اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے دامیسن۔ دامیسن دیکھیے ذرا، یہ مؤنث، یہ دامیسن جو ہے، یہ تو اس صورت میں یعنی عبارت یوں بنے گی دامیسن ای مکانن سہلن ولینا، یعنی نرم جگہ جو پیشاب کو جذب کر لے، وہ جگہ اس سے مراد ہے۔ آگے پھر لفظ فلیرتد، یہ باب افتعال سے ہے اور اس کا معنی ہے طلب کرنا، تلاش کرنا، یعنی پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرنا۔ یہ ہم نے مختصراً اس حدیث کے اندر جو لغوی تحقیق تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے مقصد باب۔ دیکھیے، امام ابو داؤد علیہ رحمہ اس باب میں
آداب استنجا میں سے ایک اور ادب بیان فرما رہی ہیں جو صرف خاص بول کے ساتھ ہے، یعنی آدمی پیشاب کرنے کے لیے ایسی نرم جگہ تلاش کرے جہاں سے چھینٹے نہ اڑے اور پیشاب جذب ہو جائے، کیونکہ چھینٹے اگر کپڑے پر پڑ جائیں تو یہ گناہ کا باعث ہوں گی، جیسا کہ دیگر احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے قطروں سے بچنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بھئی پیشاب کے قطروں سے بچا کر نہ بچنے پر آپ نے عذاب قبر کی وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس باب کا مقصد استنجا کے آداب میں سے ایک آدب کو بیان کرنا ہے۔ اچھا، تیسری بات ہم نے جو کہا تھا اس کے متعلق وہ سند کے بارے میں چند باتیں ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیں یہاں جو سند ذکر کی گئی ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا ابو التیاح قال حدثنی شیخ، یہاں حدثنی شیخ، یہاں شیخ مجہول ہے، راوی مجہول ہے، یہاں جو شیخ کا راوی ہے یعنی شیخ والا راوی یہ مجہول ہے، تو اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے، ان کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھیے مجہول کی دو قسمیں ہیں، ایک مجہول العین ہے، مجہول العین اسے کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی آدمی اس سے روایت کرے اور کوئی روایت نہ کرے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں دو تین قول ہیں، بعض کے ہاں مجہول العین کی روایت مطلقاً معتبر ہے اور بعض کے ہاں یہ مطلقاً معتبر نہیں ہے، لیکن جمہور کے ہاں اس کا حکم یہ ہے۔ دیکھیے جمہور کہتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس سے روایت کرنے والا جو راوی ہے اگر اس کی عادت صرف ثقہ سے روایت کرنا ہے تو اب ہم اس کی روایت کو لے لیں گے، اگر اس کی عادت سے صرف ثقہ سے روایت کرنا نہیں بلکہ عام و خاص ہے تو پھر اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسری قسم ہے مجہول الحال کی، یعنی مجہول الحال کسے کہتے ہیں؟ جس کے اخلاق و حالات معلوم نہ ہوں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مجہول الحال ظاہراً اور باطناً، یعنی جس کے ظاہری حالات بھی معلوم نہ ہوں اور جس کے باطنی حالات بھی معلوم نہ ہوں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، اس کا حکم جمہور کے نزدیک اس کی روایت مردود ہے، جمہور کے نزدیک اس کی روایت کیا ہے؟ مردود ہے۔ اچھا، پھر دوسری قسم اس میں ہے مجہول الحال باطناً فقط، مجہول الحال باطناً فقط۔ آپ دیکھیے اس کو مستور بھی کہتے ہیں، یعنی جمہور کے ہاں اس کی روایت معتبر ہے، لیکن احناف خیر القرون کی شرط لگاتے ہیں کہ راوی صحابی ہو یا تابعی ہو یا تبع تابعی ہو تب اس کی روایت قبول ہوگی، وگرنہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھیے ذرا یہاں ایک سوال ہوگا اسی سند کے متعلق۔ دیکھیں یہاں ابو داؤد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں راوی ابو تیاح کا استاد جو حدثنی شیخ ہم نے کہا وہ مجہول الحال ہے، لہذا جب راوی ضعیف ہے تو پھر مصنف نے اس روایت کو درج کیوں کیا ہے، پھر اس کو یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ما سقط علیہ ابو داؤد کے قبیل سے، ہم یہ پیچھے تمہید میں بیان کر چکے تھے، ما سقط علیہ ابو داؤد، یہ اسی کے قبیل سے ہے، اور بقول ابو داؤد ایسی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے نزدیک یہ شیخ مجہول نہ ہوں بلکہ معلوم ہوں۔ اور آگے دیکھیے، آگے کان یحدث عن ابی موسیٰ، یہاں یہ ابو داؤد کے جو شروعات والے شرح لکھنے والے ہیں وہ یہاں لکھتے کہ دیکھیں کانا کا جو فاعل ہے وہ ابن عباس ہیں اور یحدث یہ معلوم کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ابن عباس ابو موسیٰ عشری سے روایات نقل کرتے تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ کانا کے فاعل ابن عباس ہیں اور یحدث یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اب ابن عباس کو ابو موسیٰ عشری کی حدیثیں سنائی جاتی تھیں
اور اسی بات کی تائید بہقی بھی اپنی روایت سے بیان کرتے ہیں، کہتے کان اہل یمن یحدثون ابن عباس عن ابی موسیٰ عشری، یعنی اہل یمن ابن عباس کو موسیٰ عشری کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابن عباس سے پہلے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ان کو معزول کر کے پھر ان کی جگہ پر ابن عباس کو گورنر بنایا گیا۔ تو لوگ حضرت علی کے زمانہ میں تو گورنر بنایا گیا تو لوگ حضرت ابو موسیٰ عشری سے سنی ہوئی احادیث ابن عباس کو سناتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ آپ اس طرح کی حدیثیں سناتے تھے تاکہ لوگ غلط حدیثیں نقل کرنے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اور دیکھیے چوتھی بحث جو ہم نے کہا تھا کہ ایک دو سوال اور پھر اس کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی جڑ میں پیشاب فرمایا۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ دیوار کی جڑ میں پیشاب کیا اور پیشاب میں تیزابیت ہوتی ہے، شوریت ہوتی ہے، تو دیوار کے خراب ہونے اور گرنے کا خطرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی ملک میں ایسا تصرف کیوں کیا ہے؟ دیکھیے اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ دیوار پرانی تھی اور اس چیز کی عادی ہو چکی تھی اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ دیوار کے آپ قریب بیٹھے، بالکل اس کی جڑ کے اندر دیوار کے نہیں بیٹھے، تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ آپ دیوار کے قریب اوڑھ کے اندر پیشاب فرمایا ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیوار اگرچہ کسی غیر کی ملک کی تھی لیکن پہلے سے گری پڑی تھی، کچھ نشانات باقی تھے جن کو راوی نے دیوار سے تعبیر کر دی۔ اچھا اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مالک اس دیوار کا جو مالک ہے صحابی ہو اور اس کا اذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، یعنی اس صحابی کی طرف سے اس بات کی اجازت ہو، آپ کو اس کا اذن معلوم ہو، یا دیوار کا مالک ایسا آدمی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو، اور یہی متعین ہے اور یہی بات بہتر ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔